أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں درود و سلام. پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ اعراف کا 5واں رکوع، اس کی تفسیر ہم لوگ دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کذبوا، اور بلا شبہ جن لوگوں نے جھٹلایا، کس چیز کو جھٹلایا؟ بآیاتنا، ہماری آیات کو، واستکبروا، اور اس سے تکبر کیا یا اس سے اکڑ بیٹھے، اس کا انکار کیا. انہا واستکبروا انہا، اور اس کا انکار کیا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے لا تفتح لہم ابواب السماء. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور وہ جنت میں بھی داخل نہ ہو سکیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یلیج الجمل، داخل ہو جائے اونٹ، فی سم الخیاط، سوئی کے ناکے میں. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان سے اکڑ بیٹھے، ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے. بہنوں، یہاں پر اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور تکبر کیا، اس کو مانا نہیں، تو ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے. ابھی جو اس آیت میں یہ لکھا گیا ہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. آسمان کے دروازے 3 مواقع پر کھلتے ہیں. وہ 3 مواقع کون کون سے ہیں ہم دیکھیں گے یہاں پر، کہ جب انسان کوئی دعا کرتا ہے تو جس کی دعا قبول ہوتی ہے، ایک طرح سے اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا 7ویں آسمان تک جا پہنچتی ہے. مطلب جب وہ اوپر اٹھ رہی ہوتی ہے تو ایک کے بعد ایک دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے اور وہ پوری دعا جو ہے وہ عین اوپر تک چلی جاتی ہے. تو مظلوم کی دعا اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے. اور دوسری بات جو یہاں پر یہ بتائی دوسرا موقع جب دروازہ کھلتا ہے عمل صالح، یعنی نیک اعمال، نیک کلمات اور اللہ کا ذکر، وہ بھی اوپر اٹھتا ہے اور اس کے لیے بھی آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 میں ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسی کی طرف اٹھتے ہیں پاکیزہ کلمات اور نیک عمل اس کو بلند کرتے ہیں. یعنی انسان اگر باعمل ہو، نیک عمل کرتا ہو، اچھا عمل کرتا ہو، تو اس کے منہ سے جو بھی اچھی بات نکلتی ہے، خواہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو یا وہ کسی کو نصیحت کر رہا ہو یا قرآن پڑھ رہا ہو، تو وہ نیک عمل اس کو اوپر اٹھاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ڈائریکٹ چلا جاتا ہے اور وہ عمل جو ہے وہ قبول ہو جاتا ہے. اور تیسرا موقع نیک لوگوں کی روح، یعنی جب نیک لوگوں کی روح جب وہ آسمان پر پہنچتی ہے تو آسمان کے دروازے ان کے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں. اس کے برعکس جو منکرین ہیں ان کی روح، گنہگاروں کی روح،
یہ جو ہے اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کو اوپر نہیں چڑھایا جاتا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کی روحوں کو، یعنی منکرین کی، انکار کرنے والوں کی، گنہگاروں کی روحوں کو اوپر نہیں چڑھایا جاتا، یا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، بلکہ وہ سجین میں پھینک دی جاتی ہیں۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم کا کفن لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے روح، اللہ کی رحمت، جنت کی خوشبو اور اپنی خوش ہونے والے رب کی طرف اس حالت میں اس جسم سے نکل کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ مومن آدمی کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس سے بہترین مشک جیسی خوشبو آتی ہے، یہاں تک کہ فرشتے ایک دوسرے سے لے کر اس کی خوشبو سونگھتے ہیں، اور جب وہ روح کو لے کر فرشتے آسمان کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو یہاں تک کہ اس کی روح کو لانے والے فرشتے، یعنی اس روح کو، اہل ایمان کی روح کو جب لے جا کر وہ پہنچتے ہیں تو ہر دروازے پر اس کو ویلکم کیا جاتا ہے، اور آخر میں وہ اس کو کہاں رکھا جاتا ہے، وہ نیک روح کو کہاں رکھا جاتا ہے، علیین میں لے آتے ہیں۔ نیک روحوں کو رکھنے کی جگہ کون سی ہے؟ علیین، اور بری روحوں کو رکھنے کی جگہ کون سی ہے؟ سجین ہے۔ تو جب وہ نیک روح علیین میں پہنچتی ہے تو پہلے سے جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان تمام کی روحیں جو ہیں وہ علیین میں موجود رہتی ہیں، اور جب وہ روح وہاں پہنچتی ہے تو جو پہلے سے موجود روحوں کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ جلدی وہ اس سے ملنے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں۔ وہ جو نئی روح آئی ہے اس سے ملنے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں، اور کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ نیک لوگ جو بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں وہ آپس میں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، خواہ ان کے درمیان مطلب کوئی رشتہ ہو یا نہ ہو، ان کے درمیان خواہ صدیوں کا فاصلہ ہو، فرق ہو، تو اب وہ لوگ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو چنانچہ بعض روحیں نئی آنے والی روح سے پوچھتی ہیں کہ فلاں آدمی کس حال میں ہے، یعنی وہ جو دنیا میں جو لوگ رہ گئے ہیں ان کا وہ لوگ حال چال پوچھتے ہیں، تو وہ پوچھتی ہیں کہ فلاں آدمی کس حال میں ہے، تو وہ اپنے رشتہ داروں یا جاننے والوں کے بارے میں اس سے معلومات کرتی ہیں۔ پھر آپس میں وہ لوگ کہتی ہیں کہ اسے چھوڑ دو، اسے ذرا آرام کرنے دو، یہ دنیا کے مصائب و آلام میں مبتلا تھی، کیونکہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ تو ہم کو پتہ ہے۔ دنیا میں مومن کبھی خوش نہیں رہ پاتا، ایک کے بعد ایک غم جو ہے آتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پر پے در پہ غم آتے رہتے تھے۔ پھر جب اس کو آرام کرنے کے لیے وہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، آرام کرنے کے بعد وہ نیک روح جب اٹھتی ہے تو باقی تمام روحیں اس سے پوچھتی ہیں کہ کیا، پھر وہ اس سے سوال کرتی ہیں کہ وہ کس حال میں ہے، تو وہ جو روح ابھی آئی ہے وہ کہتی ہے کیا وہ روح تمہارے پاس نہیں آئی؟ وہ آدمی تو کب سے فوت ہو چکا ہے جس کے بارے میں وہ لوگ پوچھ رہی تھی۔ پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، آپس میں افسوس کرتے ہیں اس کے اوپر، اور افسوس کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی ماں حاویہ یعنی جہنم میں لے جایا گیا ہے، یعنی وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اگر وہ یہاں نہیں آیا ہے تو پھر وہ کہاں چلا گیا ہے، سجین میں چلا گیا ہے۔ اور اس کے برعکس کافر آدمی، جو کافر کے آدمی کے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے غمزدہ اور مغضوب روح، نکل اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کی طرف۔ کافر کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو وہ اس سے اس قدر غلیظ بو آتی ہے جس قدر کسی مردار سے غلیظ بو آتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر زمین کے آسمانوں کے دروازے کی طرف جاتے ہیں تو وہ فرشتے کہتے ہیں، محافظ فرشتے جو ہے وہ کہتے ہیں کس قدر گندی بو ہے، حتیٰ کہ عذاب کے فرشتے اسے کفار کی روحوں کی فکس جو معین جگہ ہے سجین، وہاں لے جاتے ہیں اور وہاں اسے ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نیک روحوں والا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو، ہماری روحوں کو جب ہم جائیں اللہ کے پاس تو ہمارا بھی وہی مقام ہو جو نیک روحوں کا مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اسی مقام پر ڈالے، آمین یا رب العالمین۔ تو چلیے بہنیں، اب ہم لوگ دیکھتے ہیں آگے جو یہ کہا گیا۔ سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے،
آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے نیک روحوں کے لیے۔ اور دوسری بات جو یہاں پر بتائی گئی ہے کہ وہ جنت میں بری روحیں جو ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گی یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ یہ جو سوئی کے ناکے میں اونٹ کا داخل ہونا جو ہے یہ عربی زبان کا محاورہ ہے جو کسی ناممکن بات کے موقع پر بولا جاتا ہے، یعنی جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا ناممکن ہے ویسے ہی شیطان سیرت آدمیوں کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ اور جنت میں داخلہ تو دور کی بات ہے، ایسی لوگوں کی روحیں یعنی برے لوگوں کی، کافر لوگوں کی روح کو جب فرشتے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں تو ان کے لیے آسمان کا کوئی دروازہ کھولا ہی نہیں جاتا ہے، اور جبکہ نیک لوگوں کا شاندار استقبال کیا جاتا ہے۔ اب جو یہاں پر ورڈ استعمال ہوا ہے حتیٰ یلیج الجمل فی سم الخیاط، تو یہ جو یلیج ولج کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی تنگ جگہ میں داخل ہونا، گھسنا یا گھسنے کی کوشش کرنا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ تلوار کا میان میں یا بارش کے پانی کا زمین میں داخل ہونا۔ اور اولجا کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو تنگ جگہ میں داخل کرنا، یہ گھسیڑنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یعنی اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ تو اس سے یہ عربی زبان کا یہاں پہ حتیٰ یلیج الجمل فی سم الخیاط یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے۔ اور آگے کی آیت دیکھتے ہیں، لہم من جہنم مہاد۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جو کیا ہوگا، مہاد یعنی جہنم جو ہے ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ مہاد ومن فوقہم غواش، ان کا مجرموں کو ایسی سزا دیا کرتے ان کا بچھانا بھی جو مہاد یعنی ان کا بچھونا بھی جہنم کا ہوگا، اور وہ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، اور ان کا اوڑھنا بھی جو ہوگا وہ جہنم کا ہی ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ یعنی ظالم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا بچھونا بھی جہنم کا ہوگا، آگ کا ان کا بچھونا بھی ہوگا اور ان کا اوڑھنا بھی جہنم کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ظالم لوگ ہیں، جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کے حکم کا جو انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ایسی سزا دیتے ہیں، آگ جہنم میں ان کو ڈالا جاتا ہے۔ والذین آمنوا، البتہ جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ان لوگوں نے نیک عمل کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نہیں تکلیف دیتے کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی طاقت کے مطابق، اس کی طاقت کے سے زیادہ ہم کسی نفس کو، کسی جان کو ہم تکلیف نہیں دیتے ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جو ہیں اہل جنت ہیں، اور ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور ہم ہر شخص کو اس کے طاقت کے مطابق ہی جزا دیتے ہیں، تو اس کا یہ مکلف بناتے ہیں تو اس کا یہ مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جنت میں داخلے کی خاطر ہر ایک کے لیے ایک ضروری نہیں کہ ہر ایک کا عمل جو ہے وہ ایک ہی جیسا ہونا چاہیے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک اس کا کرائٹیریا ڈیفائن کیا ہے، اس کے اندر یہ چیزیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ڈالیں گے، مگر اس کے لیے ایک ہی چیز جو ہے، ایک ہی جو بیلنس، ایک ہی ترازو سب کے لیے نہیں رکھا جائے گا یا سب کے لیے، بلکہ یہ سب کے لیے الگ الگ ترازو ہوگا۔ تو ضروری نہیں کہ سب کا عمل جو ہے، نیک عمل سب کا ایک ہی جیسا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہر شخص کا جو ہے جتنی اس کی استطاعت ہوتی ہے، جتنی اس کی قوت ہوتی ہے، اسی کے مطابق جو ہے اس کا امتحان لیا جائے گا۔ اور اس کا ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ جیسے ایک لاکھ پتی آدمی ہے، بہت امیر آدمی ہے، اس نے یہ ایک وقت میں 100 روپیہ صدقہ کیا، اور اسی وقت میں کوئی ایک مفلس آدمی ہے جو 5 روپیہ صدقہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ مفلس آدمی کا 5 روپیہ صدقے کی قدر و قیمت جو ہوتی ہے وہ لاکھ پتی آدمی کے 100
روپے کی قدر و قیمت سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو بہنوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کا جو حالات ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس کے جو اعمال کی اس کو اللہ تعالیٰ جانچتے ہیں، اس کی قدر و قیمت لگاتے ہیں، اس کا اندازہ لگاتے ہیں اور اس کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرتے ہیں۔ یہی بات میں آپ کو ایک اور مثال کے ذریعے سے سمجھاتی ہوں کہ غزوہ تبوک کا موقع تھا۔ انشاءاللہ آپ لوگ 10ویں پارے میں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عام اعلان ہو گیا تھا، کیونکہ وہ موقع ایسا تھا کہ ابھی مکہ فتح ہوا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے اس کے لیے جنگ ہوئی تھی، پھر اس کے بعد فوراً غزوہ حنین ہوئی تھی، پھر فوراً جو ہے وہ غزوہ تبوک ہو گئی تھی۔ تو غزوہ تبوک بھی ایسی چھوٹی موٹی جنگ نہیں تھی، بلکہ مقابلہ کس سے تھا؟ روم سے تھا۔ تو بہت زیادہ اسلحے کی ضرورت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کر دیا تھا کہ جس کی جتنی استطاعت ہو اتنی وہ کم سے کم اس جنگ میں اپنا حصہ لگائے۔ اسلحے کی بھی ضرورت تھی، سواری کی بھی ضرورت تھی، ہر چیز کی ضرورت تھی۔ تو اللہ کے رسول کی طرف سے عام اعلان ہو گیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور ان سب لوگوں نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا پورا سامان لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھیر کر دیا تھا۔ حضرت عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آدھا سامان اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا سامان لے کر آ گئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ بہنوں، تو اس وقت پہ ہر عورتیں جو تھیں انہوں نے اپنے کانوں کی بالیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیں۔ لوگ آتے جاتے تھے اور اپنا جو بھی ان کی استطاعت کے مطابق وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سامان ڈھیر کرتے جا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سامان کا ڈھیر لگ گیا تھا۔ تو ایک صحابی تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ بیچارے دیکھ رہے تھے کہ سب لوگ کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں مگر میں کچھ نہیں دے پا رہا ہوں۔ تو وہ گئے اپنے ایک جو ہے اپنے مالک کے پاس گئے، عربی کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ اگر میں دن بھر تمہارے کھیتوں میں پانی چلاؤں گا تو تم مجھے کیا دو گے؟ تو اس نے کہا کہ ایک مٹھی کھجور دوں گا۔ تو انہوں نے دن بھر اس کے کھیت میں پانی چلایا، پانی کھینچتے رہے اور اس کے بعد جب شام ہو گئی تو ان کو ایک مٹھی کھجور اس نے دیا۔ تو ان کو لگا کہ بہت تھوڑی سی ہے، ایک مٹھی کھجور لے جا کر میں کیا کر لوں گا۔ لوگ جو ہے وہ تانا بھی دیتے تھے مسلمانوں کو کہ یہ ایک مٹھی کھجور سے روم فتح کرنے چلے ہیں یہ لوگ۔ تو انہوں نے پھر ان کو یہ لگا کہ میں اور تھوڑی سی محنت کر لوں۔ پھر انہوں نے رات سے لے کر صبح تک پھر پانی چلایا اور اس کے بدلے میں یعنی پوری دن پوری رات وہ ان کے کھیت میں پانی چلاتے رہے، اس کے بدلے میں ان کو 2 مٹھی کھجور ملی۔ اب وہ شرمندہ سے 2 مٹھی کھجور لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ مگر بہنوں وہ قائد ہمارا کیسا تھا، دیکھیے کہ وہ قائد جس کے سامنے لوگ جو ہے اپنا ڈھیروں مال لا کر اس کے سامنے رکھ رہے تھے، اس کے سامنے ایک صحابی 2 مٹھی کھجور لے کر آیا شرمندہ سا۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وہ 2 مٹھی کھجور جو ہے وہ ان تمام سامان کے اوپر بکھیر دی، اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو رکھا۔ مطلب وہ جو اس کا جذبہ تھا اس کی جو ہے وہ قدر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کا یہ نہیں کہا کہ یہ 2 مٹھی کھجور کیا لے کر آئے، اس سے کیا ہوگا۔ ان تمام سامانوں کے اوپر جو ہے اس کھجور کو اللہ کے رسول نے بکھیر دیا۔ اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ یہ تھوڑی سی 2 مٹھی کھجوریں اس سے کیا ہوگا۔ تو وہی اس آیت میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ہر شخص کو اس کی استطاعت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف دیتے ہیں، مکلف بناتے ہیں۔ تو اور یہی لوگ جو ہیں جب مطلب اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جائے گا بہنوں۔ پھر آگے دیکھتے ہیں ہم فیہا خالدون، جنتی لوگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا، اب اہل جنت کے بارے میں کچھ اور باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، غل یعنی کدورت کے بارے میں آتا ہے، کوئی بھی کدورت۔ ونزعنا یعنی ہم جو ہے نکال دیں گے، فی صدورہم جو بھی ان کے دلوں میں ہوگا، کیا ہوگا؟ من غل، کوئی کدورت ہوگی، ایک دوسرے کے لیے کچھ حسد ہوگی، جلن ہوگی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اسے نکال دیں گے۔ اور پھر تجری من تحتہم الانہار، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو جنت ہوگی اس میں ان کا داخلہ ہوگا، اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ وقالوا الحمد للہ
للہ الذی، تو وہ یہ کہیں گے جب ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، الذی ہدانا لہذا، کہ وہ اللہ جس نے ہمیں یہ جنت کی راہ دکھائی، وہ اس جنت کی طرف جانے والی راہ ہمیں دکھائی، وما کننا لنہتدی، اور اگر ہم یہ ہدایت پانے والے نہ تھے، لولا ان ہدان اللہ، اگر اللہ ہمیں یہ راہ نہیں دکھاتا، لقد، پھر یہ مطلب وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں ڈالنے سے پہلے جو کچھ بھی ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کچھ کدورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اسے نکال دیں گے۔ تو غل کا مطلب یہاں غل اس ورڈ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خفگی، کوئی بھی یا کدورت یا کینہ یا حسد وغیرہ کوئی بھی اس طرح کی چیز ان کے دلوں میں اگر کوئی اس طرح کا جذبہ ہوگا تو جنت میں داخل ہونے والے کے دلوں میں اگر ایک دوسرے کے خلاف اگر کچھ بھی خفگی ہوگی، کچھ بھی میل اور کدورت اس دنیا میں رہی ہوگی، کوئی ناگوار واقعے کی یاد بھی اگر ان کے دلوں میں ہوگی تو جنت میں داخلے سے پیشتر، جنت میں داخل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے وہ تمام جو غل ہے، یعنی اس طرح کے جو منفی جو جذبات ہیں ان کے دلوں سے وہ اللہ تعالیٰ محو کر دیں گے، غائب کر دیں گے، انہیں کچھ بھی یاد نہیں رہے گا، اور وہ ایک دوسرے کے متعلق بالکل صاف دل ہو کر جنت میں داخل ہوں گے، یعنی ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزوں کو محو کر دے گا، وہ جتنی بھی غلط جذبات جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محو کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے یعنی پھر انہیں جنت میں داخل کرے گا، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے، وہ لوگ اپنی بڑائی نہیں بیان کریں گے بلکہ وہ اللہ کی تعریف بیان کریں گے، اور وہ یہ کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہدانا لہذا، جس نے ہم کو اس چیز کی ہدایت دی، یعنی جنت پر جانے والا راستہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دکھا دیا، وما کننا لنہتدی، ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہیں تھے، لولا ان ہدان اللہ، اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہم بالکل اس کی طرف جانے والے راستہ یہ ہم کو مل ہی نہیں سکتا تھا، ہم اس کی طرف نہیں جا سکتے تھے۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کے رسول جو ہے وہ حق لے کر آئے تھے، ونودو، اور اس وقت جو ہے انہیں ندا آئے گی، یعنی جب جنت میں ہوں گے اللہ کے حمد بیان کر رہے ہوں گے، وہ یہ کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بات ہم نے مان لی، وہ بالکل حق لے کر آئے تھے ہمارے پاس، اسی وقت انہیں ندا آئے گی، پکار کی آواز انہیں آئے گی، ان تلکم الجنت اورثتموہا، تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ جو جنت جس میں تم داخل ہوئے ہو، جس کی تم وارث بنائے گئے ہو، وہ کس وجہ سے ہے؟ بما کنتم تعملون، یہ تمہارے نیک اعمال کا بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس جنت کا وارث بنا دیا ہے، وہ نیک عمل جو تم دنیا میں کرتے رہتے تھے۔ تو وہ جو جنتی ہوں گے وہ اتنے نیک ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہی حمد بیان کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی ہی بڑائی بیان کر رہے ہوں گے، مگر اسی وقت جو ہے انہیں آواز آئے گی، انہیں ندا آئے گی کہ تم اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو۔ کیوں بنائے گئے ہو؟ کہ یہ جو تمہارے نیک اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے رہتے تھے۔ تو یعنی وہ کیا یہاں پر کیا بتایا جائے گا کہ یہ جو اس میں دیکھیے بہنوں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام کی تعلیمات کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کی یہ چیز جو ہے کہ وہ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہوں گے اور ندا آئے گی کہ یہ تمہارے عملوں کی وجہ سے تم کو جنت ملی ہے۔ اس کی میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھاتی ہوں، یہ کہ جیسے دو شخص ہیں، ایک آدمی جو ہے اس نے قرض دیا ہے، ایک نے قرض دیا دوسرے کو، ٹھیک ہے، تو جس نے ایک آدمی دوسرے سے مقررہ مدت کے لیے کچھ قرض لیتا ہے، اب اللہ تعالیٰ اب دو لوگ ہیں وہاں پر، ایک نے قرض دیا ایک نے قرض لیا، تو جو وہ ہے قرض لینے والا جو ہے
اگر قرض لینے والا اگر وعدے کے مطابق قرض ادا نہیں کر سکا یا ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو جو قرض دینے والا ہے اسے اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اسے مزید مہلت دے دو، اور جب وہ اسے مزید مہلت دے دے گا تو اسے ایک دن کے لیے صدقے کا ثواب ہوگا۔ اور ایک اور بات اس کو یہ بتائی جاتی ہے، اسلام کی تعلیمات میں سے یہ ایک بات جو ہے کہ اگر وہ معافی کر دے، وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ قرضہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور اگر وہ اسے معاف کر دے گا تو اس کے لیے اور بھی بہتر ہے، کیونکہ ایسے شخص کو اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دینے کا وعدہ کیا ہے نا۔ یہ کس کا معاملہ ہے؟ یہ تو جس نے قرض دیا ہے اس کو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ وہ قرض ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو تم اسے مہلت دے دو، ایک دن کا تمہیں صدقے کا اجر ملے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم اسے معاف کر دو تو یہ اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جس نے قرض لیا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ تاکید حکم دیتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جو تم کو اس نے قرضہ دیا ہے اور وہ پوزیشن میں نہیں ہے، تم قرض ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو، تو کم سے کم تم اس کا شکریہ ادا کرو، تم اس کے احسان مند رہو۔ یعنی اس کے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یہ کہ یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے اگر وہ پوزیشن میں نہیں ہے، قرضہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور اگر اس نے شکریہ بھی ادا نہیں کیا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کا شکریہ ہی ادا نہیں کرتا ہے، یعنی جس نے اس کے اوپر احسان کیا ہے اگر وہ اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ کا شکریہ کیا ادا کرے گا؟ یعنی کیا ہے کہ احسان مند اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر اتنے سارے احسان ہیں۔ ایک چھوٹی سی چیز، اگر ہم نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ دینے والے کا احسان مند رہنا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمارے اوپر احسان کیا۔ تو یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے وہ اللہ کا شکریہ کیا ادا کرے گا۔ دوسری طرف جو ہے، جو احسان کرنے والا ہے اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ اس نے اس کو معاف کر دیا تو اب وہ اس سے کوئی اس کی شکریہ کی توقع بھی نہیں رکھے اور احسان کی بھی توقع نہیں رکھے۔ ہر توقع مطلب یہ سکھانے کا مطلب بہنوں یہ ہے کہ ایک دوسرے سے معاملہ ہم لوگوں کو کیسے کرنا ہے، احسان کا رویہ ایک دوسرے سے۔ حق تو تمہارا نکل رہا ہے مگر حق کو اگر تم چھوڑ دو گے، معاف کر دو گے تو یہ چیز جو ہے اسلام میں کافی پسندیدہ ہے، اور یہ اگر تم نے معاف کر دیا تو پھر تم کو اس کے احسان کی بھی توقع نہیں رکھنی چاہیے اور اس سے شکریہ کی بھی تم کو توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ تو اسی بات کو بہنوں اس آیت میں سمجھایا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے لوگ یہ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ کے رسول کی رہنمائی ہمیں نصیب نہ ہوتی تو ہم اس جنت تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں یہ جنت ملی ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ جو اہل جنت ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی خاطر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جنت تمہارے ہی ان اعمال کا بدلہ ہے جو دنیا میں تم کرتے رہے ہو۔ اور اس بات کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی بار اس کا ذکر کیا ہے کہ جنت جو ہے وہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، مگر حقیقت جب کہ یہ ہے کہ کوئی شخص اس دنیا میں کتنے ہی نیک عمل کر لے تو وہ اللہ کے اس کے اوپر اتنے زیادہ احسانات ہیں تو وہ ان کا ہی بدلہ نہیں چکا سکتا ہے، تو جنت کا حقدار وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی حقیقت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بیان فرمایا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول پھر مطلب وہ اپنے احسان کا حق ہی نہیں ادا کر سکتا تو جنت کا مستحق کیسے بنتا ہے؟ مطلب یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، کتنے بھی اچھی عمل کرے، اس کے نیک اعمال اس پائے کے، اس درجے کے نہیں ہوں گے کہ وہ اس کو جنت کا مستحق بنائے۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ بھی اپنے اعمال کے بدلے جنت میں نہیں جا سکیں گے؟ فرمایا میں بھی نہیں۔ پھر فرمایا یہ کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک منادی ندا کرے گا، اے اہل جنت
تم تندرست رہوگے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، زندہ رہوگے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، جوان رہوگے، تم پر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، عیش میں زندگی گزارو گے، تمہیں کبھی حزن و ملال نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی جنت میں پھر کسی قسم کا رنج و غم، جو کچھ ہے اسی دنیا تک ہے، مرنے کے بعد پھر جب جنت میں انسان داخل ہو جائے گا پھر اسے کسی قسم کا کوئی حزن و ملال، رنج و غم، نہ بیماری، نہ کچھ نہیں، اسے وہاں پر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی لیے تو بہنیں اسے جنت کہا جاتا ہے نا۔ جو کچھ آزمائشیں ہیں بس اس دنیا کی حد تک ہیں، جب ایک بار جنت میں داخلے کے بعد پھر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ہمیں نہیں چھوئے گی۔ اللہ اسی لیے کہا گیا نا کہ اللہم انی اسألک الجنہ، یہ دعا مانگا کریں آپ لوگ۔ اب آگے کی آیت دیکھتے ہیں کہ ونادا، اور پکاریں گے اصحاب الجنتی، جنت والے جو ہیں، اصحاب النار دوزخ والوں کو پکاریں گے، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وہ ان سے دوزخیوں سے، جنت والے جو ہیں وہ دوزخیوں کو پکار کر وہ ان سے پوچھیں گے کہ ان قد وجدنا، تحقیق کہ ہم نے پایا، ان وعدوں کو سچا پایا۔ کس کے وعدوں کو؟ اللہ کے، ربنا حقا، جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے ان وعدوں کو سچا پایا۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو کیا تم سے بھی تمہارے رب نے جو وعدے کیے تھے تم نے انہیں بھی سچا پایا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے، جواب میں کہیں گے کہ ہاں ہم نے بھی انہیں سچا پایا۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، اسی وقت جو ہے ایک پکارنے والا پکارے گا، کیا کہے گا؟ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، پھر ان کے درمیان ایک پکارنے والے کی پکار آئے گی اور یہ کہے گا اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ بہنوں، ہم نے جو حدیث میں پڑھا ہے کہ جنت اور دوزخ میں بہت زیادہ فاصلہ ہوگا، تو ہم اتنا زیادہ فاصلہ ہوگا کہ اس دنیا میں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور قرآن میں بعض دفعہ اکثر یہ آتی کہ اہل جنت جو ہیں وہ اہل دوزخ سے بات کریں گے، ان کی آپس میں باتیں ہوں گی، جس سے کئی باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو دوسری زندگی ہوگی، مرنے کے بعد جو دوسری زندگی اللہ تعالیٰ دیں گے، جیسے ابھی ہم اپنا آج کا اگر ہم موازنہ کریں تو اس دروازے کے باہر، جس کمرے میں ہم بیٹھے ہیں اس کے باہر کیا باتیں ہو رہی ہیں یا اس دیوار کے اس طرف کیا بات ہو رہی ہے ہم کو سنائی نہیں دیتا ہے، مگر مرنے کے بعد جو دوسری زندگی دی جائے گی اللہ تعالیٰ دیں گے تو اس میں سننے کی طاقت اور بولنے کی طاقت جو ہے وہ موجودہ زندگی، جو آج کی زندگی، اس سے بہت زیادہ طاقتور ہوگی۔ یعنی جو ہے آج ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کا زمانہ ہے، امریکہ میں کوئی میسج آ رہا ہے یا ہم فون پہ ایک دوسرے سے دور ہیں، اتنے آج کل ہم ان لوگوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں، ان سے باتیں بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کا کوئی سسٹم ہوگا کہ یہاں پر جو ہے اہل جنت اور ایک اہل دوزخ جو ہے وہ اپنے اپنے مقام پر بیٹھے رہیں گے اور ایک دوسرے سے گفتگو کر سکیں گے۔ تو یہاں پر جو یہ کہا گیا ہے کہ اہل دوزخ سے سوال کریں گے اہل جنت، تو یہ اہل دوزخ کون تھے؟ اصل میں بہنوں یہ سورہ مکی ہے، تو اس سے مراد غالباً وہی لوگ ہوں گے جو مکہ کے جو کفار تھے، وہ مسلمانوں کو حقیر سمجھتے تھے اور ان کے متعلق وہ لوگ قسمیں کھا کر یہ بات کہا کرتے تھے کہ ایسے لوگ کبھی اللہ کی فضل کے اور اس کی رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتے ہیں، یہ کمزور ہیں، غریب ہیں، یہ مسلمان جنت میں جانے کی خواہش اپنے دلوں میں پال کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ تک وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ ان سے بات کرنا تک پسند نہیں کرتے ہیں اور اتنا حقیر سمجھتے ہیں ان کو، پھر بھی وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو یہ امید تھی کہ وہ جو ہیں جنت میں جائیں گے۔ تو یہ جو باتیں اب اہل جنت اہل دوزخ سے کریں گے تو وہ بات جو قرآن میں کہی گئی ہے تو وہ ان لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے ہے کہ جب وہ کہیں گے کہ کیا اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ تم نے سچا پایا اس وعدے کو، تو وہ جو ہے وہ کہیں گے کہ ہم نے تو جنتی کہیں گے کہ اللہ نے جو وعدہ ہم سے کیا تھا ہم نے تو اس کو سچا پایا۔ تو دوزخی جو ہیں وہ بھی اس بات کا اقرار کریں گے کہ ہاں، تو وہ جو بات کا اقرار کریں گے یعنی وہ کوئی فخریہ انداز نہیں ہوگا بلکہ اس میں حسرت ہوگی، ان کو جو ہے اس پر یہ یعنی ان کو دنیا میں بھی ان کے اوپر لعنت رہی ہوگی، اور جب وہ جہاں
آخرت میں ان کو دوزخ میں جب وہ رہیں گے وہاں بھی ان پر لعنت ہوگی۔ اور یہ کہا گیا ہے نا یہاں پہ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، ظالم لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ ظالم لوگ کون ہیں؟ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، جو لوگ نہیں ماننے والے لوگ ہیں۔ اب ان کے بارے میں اور زیادہ بتایا جا رہا ہے، جو ظالم لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو جن پر کن پر لعنت ہوگی، جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، ویبغونہا عوجا، اور جس میں کجی تلاش کرتے تھے، لوگوں کو کنفیوز کرتے تھے، ان کے دلوں میں ٹیڑھ پیدا کرتے تھے، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے لوگ تھے، وہ لوگ آخرت کے منکر تھے۔ ان کو یہ لوگ جو ہے کیا کام کرتے تھے، یہ مسلمانوں کو اللہ کی طرف جانے والے راستے سے وہ لوگ روکا کرتے تھے۔ اللہ خود تو نہیں جاتے تھے اور لوگوں کو بھی اللہ کی راستے کی طرف جانے سے روکا کرتے تھے۔ اور کیا بتایا کہ وہ ان کے دلوں میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، یعنی لوگوں کو بھی کنفیوز کرتے تھے، لوگوں کو منع کرتے تھے کہ وہ لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرتے تھے۔ اگر کوئی حق بات ان کی سمجھ میں آ جاتی تھی تو وہ اس سے ان کو روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو جو ایسے لوگ تھے جو اللہ کی راہ سے خود بھی رکتے تھے، دوسروں کو بھی روکتے تھے، دوسرے لوگوں کو کنفیوز کرتے تھے، ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ آخرت کا انکار کرنے والے لوگ تھے۔ اور پھر آگے دیکھیے وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور ان کے درمیان حجاب ہوگا۔ حجاب یعنی ایک اوٹ ہو گئی ان کے درمیان۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور آراف پر کچھ آدمی ہوں گے، يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، وہ ہر ایک کو اس کے چہرے سے، اس کی پیشانی سے پہچانتے ہوں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور جو اہل جنت کو وہ آواز دیں گے۔ کون آواز دیں گے؟ جو آراف پر کچھ لوگ ہوں گے، وہ لوگ اہل جنت کو آواز دیں گے اور ان سے یہ کہیں گے کہ ان سلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو۔ لم يدخلوها، حالانکہ وہ ابھی جنت میں، وہ جو آراف والے ہیں وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے۔ وَهُمْ يَطْمَعُونَ، حالانکہ وہ اس کی امید ضرور رکھ رہے ہوں گے۔ یہ بہنوں یہاں پر آراف کا ذکر کیا گیا ہے کہ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ۔ آراف ہے، آراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک اوٹ ہے، ایک پردہ ہے، ایک حجاب ہے۔ سورہ حدید میں آتا ہے کہ وہ ایک دیوار ہوگی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے ایک طرف جو عذاب ہوگا اور اندر کی طرف جو رحمت ہوگی۔ یعنی یہ دیوار جو بنائی گئی ہوگی وہ جنت کی جو لذیذ ہے، لذت ہے جنت کی، اور اس کی خوشیوں کو جہنم کی طرف جانے سے، اور جہنم کی جو آگ ہے، جھلس ہے، وہ گرمی ہے، اس کو جنت کی طرف آنے سے روکے گی، وہ اس کے روک دیا جائے گا۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ آراف پر کچھ آدمی ہوں گے، تو یہ آراف اور اہل آراف یہ کون ہے؟ اصحاب آراف جو ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ اس کے متعلق جو ہے بہت سارے اقوال ہیں۔ اس میں زیادہ جو واضح قول جو ہے کہ وہ لوگ ہوں گے، اصحاب آراف کون ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، اور وہ اس مقام پر مقیم ہوں گے۔ ان کے ایک طرف اہل جنت ہوں گے جنہیں وہ ان کے نورانی چہروں کی بدولت پہچانتے ہوں گے، اور دوسری طرف اہل دوزخ ہوں گے جن کے چہرے کی سیاہی، کالی رنگت کی وجہ پر وہ ان کو بھی پہچان رہے ہوں گے۔ یعنی وہ دونوں کو جنت بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ ایک اونچی جگہ ہوگی، آراف تو اونچی جگہ ہوگی جہاں سے جنت بھی دکھائی دے رہی ہوگی اور جہنم بھی دکھائی دے رہی ہوگی۔ وہ جنتیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، ان کے چہروں کی خوشیوں سے وہ انہیں پہچان رہے ہوں گے، اور ان لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ تو ان کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ اہل جنت کو آواز دیں گے، ان کو سلام کریں گے، اور پھر ابھی وہ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے، البتہ وہ اس کی امید ضرور رکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جنت میں داخل ہو چکے ہیں انہیں دیکھ کر اصحاب آراف یعنی آراف والے انہیں السلام علیکم کہیں گے، اور یہ جو آراف والے ہیں ان کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ بھی جنت میں داخل ہونے کی توقع رکھ رہے ہوں گے۔
ابھی بہت سارے لوگ جن کا حساب کتاب باقی ابھی ہوا نہیں ہے، اور یہ جو اعراف والے ہیں ان کے گناہ اور ثواب دونوں برابر ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کا ویٹنگ پیریڈ ہوگا، وہ لوگ اعراف پر انتظار کر رہے ہوں گے کیونکہ ان کے گناہ اور ثواب جو ہیں وہ برابر ہو گئے تھے، تو وہ جو ہیں وہ اعراف پر کھڑے ہوں گے وہ لوگ۔ اب وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جنت اور جہنمیوں کو دونوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جہنمیوں کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، وہ لوگ وہ چیخ و پکار، وہ آگ میں جلنا، اس سے وہ اتنا خوفزدہ ہو جائیں گے کہ وہ جہنمیوں کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہے ہوں گے اور ڈر رہے ہوں گے، اور وہ جنتیوں کی طرف دیکھیں گے وہ اور انہیں سلام کریں گے، ان کے چہروں سے وہ انہیں پہچانیں گے، اور ان کے دل کی یہ خواہش ہوگی، آرزو ہوگی کہ وہ جو ہے ضرور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے۔ وہ یہ امید رکھ رہے ہوں گے کہ جنتی جو اتنے آرام سے ہیں، اتنے خوش و خرم ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ یہ امید کریں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں داخل کرے۔ تو یہ چیز مطلب یہ بعد میں حدیث کی کتابوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کی سزا ہوگی، مطلب وہ جو جنت میں ابھی نہیں داخل کیے گئے ہیں ان کی گناہ اور ثواب برابر ہونے کے بعد انہیں ایک اونچی جگہ پر روک ٹھہرایا گیا ہے، اور وہ وہاں سے جنت بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ دوزخ بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ ان کی سزا کا پیریڈ ہوگا۔ وہ ڈر رہے ہوں گے کہ کہیں ہم اس جہنم میں نہ چلے جائیں، اور وہ یہ امید کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے اس جنت میں داخل کرے، تو وہ ان کی سزا کا پیریڈ ہوگا، وہ جو ڈر ہوگا، خوف ہوگا۔ اور لم يدخلوها یعنی ابھی وہ جنت میں نہیں داخل ہوئے ہیں، اور مگر کیا ہے کہ وہ وہم یطمعون، مگر وہ یطمعون، اور مگر وہ طمع ہوگی یعنی لالچ ہوگی، ان کو کس بات کی لالچ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں داخل کرے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب ان کی نگاہیں کہاں اٹھیں گی، تلقا، ان کی ملاقات ہوگی، ان کی نگاہوں کی اٹھیں گی، اصحاب النار، جب وہ اصحاب نار کی طرف، دوزخ والوں کی طرف ان کی نگاہ اٹھے گی تو وہ فوراً یہ دعا کریں گے، وہ ان سے نظریں پھیر لیں گے اور یہ دعا کریں گے، قالو، وہ یہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، یعنی وہ یہ کہیں گے کہ اے میرے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ وہ یہ ان کی دعا ہوگی، یعنی وہ تو دوزخیوں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جو ہے دوزخ سے ڈر رہے ہوں گے، ان کی وہ جو چیخ پکار، ڈر جلنا، اور وہ جو ان کی تکلیف، وہ اس کو دیکھ کر وہ ڈر رہے ہوں گے، اور وہ جنت کی آس لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو جب ان کی آنکھوں کو اللہ کے حکم سے جہنمیوں کی طرف پھیرا جائے گا، دوزخ کی طرف پھیرا جائے گا، اہل جہنم کی طرف پھیرا جائے گا، تو پہلی بات جو ان کے منہ سے نکلے گی وہ یہی ہوگی کہ اے اللہ ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ پھر جب وہ ان کی کہتے ہیں کہ وہ ڈر رہے ہوں گے، اور وہ اس بات کی امید، پھر وہ جنتیوں سے ان کا سوال اور جواب ہوگا، وہ پوچھیں گے کیا تم کو دنیا میں ڈرانے والے نہیں آئے تھے، تم کو حق کی طرف تم کو بلانے والے نہیں آئے تھے۔ یہ سارے مکالمات جو ہیں اعراف والوں کے جہنمیوں سے جو بات چیت ہوگی، انشاءاللہ ہم وہ اگلی آیات میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو آج کا جو سبق ہے وہ ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں کہ جو کیا ہے، کس دعا پر، کہ قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ تو یہ جو دعا ہے اس آیت میں ہم نے پڑھی، ہم کو اس دعا کا یاد کرنا ہے، نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہے کہ اے اللہ ہمارا شمار جو ہے، ہم کو تو ظالم قوم کے ساتھ یعنی ان ظالم لوگوں میں تو ہمیں شامل نہ کرنا۔ یہ دعا جو ہے ہم اس کو یاد کریں گے اور اس کو ہم اپنی نمازوں میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے پڑھا آج کے سبق میں، اہل جنتیوں کا ذکر سنا ہم نے، اہل دوزخ کا ذکر سنا ہم نے، تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنتوں، ہمارا شمار جو ہے وہ جنتیوں میں کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے اعمال کرنے والا بنائے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت کا مستحق بنا دے۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ۔
صدق اللہ العلی العظیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. قرآن پڑھنے کے بعد کی دعا پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.